اپنا ازہری نیٹ ورک اپنا ازہری نیٹ ورک عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب ذیشان، فصیح اللسان، بلیغ البیان، فاضل نوجوان، حضرت علامہ مولانا مفتی ذیشان رضا قادری صاحب، آل رسول گلشن زہرا کے پھول سید سعید میاں صاحب، مداح نبی محترم عزیزم محمد اسید رضا، اس جلسے میں حاضر تمام سامعین اکرام، دور دراز بیٹھ کر اسلامی رشتے کی پردہ نشین سننے والی ماؤں بہنوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، بعد عشاء سے اب تک آپ نے بہت اچھی تقریریں اپنے علماء سے سماعت کی۔ مجھ سے پیشتر آپ نے نہایت علمی، مدلل اور مفصل جامع خطاب آپ نے حضرت علامہ ذیشان رضا قادری صاحب سے سماعت کیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بعد ملک و ملت کی ایک عظیم نامور شخصیت جن سے میری مراد میدان خطابت کے شہسوار، بزم سنیت کے علم بردار حضرت علامہ مولانا مفتی امان الحق دہلوی صاحب، جو فی الوقت قیام گاہ میں آرام پذیر ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد منبر رسول پر جلوہ بار ہونے والے ہیں۔ ان کا ہمراہ نورانی، ایمانی، عرفانی، حقانی خطاب سماعت کریں گے۔ جن لوگوں نے بھی اس بزم کو، اس جلسے کو سجانے میں دامے درمے سخنے حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالی سبھی کی شرکت کو قبول فرمائے۔ جیسے ہم اور آپ رسول اللہ کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، کاش ویسے ہی ہم رسول اللہ کا مشن سمجھ جائیں اور اسوہ رسول پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے، میرے بعد آپ سید سعید میاں صاحب سے نعت شریف سنیں گے، اور ان کے فوراً بعد انشاءاللہ مفتی صاحب کی تقریر شروع ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے روبرو آ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، کہنے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المهين المعين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تیرا میرے مالک جو سہارا نہیں ہوتا،
تیرا میرے مالک جو سہارا نہیں ہوتا، دن بھر کی مشقت سے گزارا نہیں ہوتا، دن بھر کی مشقت سے گزارا نہیں ہوتا، اور دنیا میں محمد کی جو آمد نہیں ہوتی، اللہ نے قرآن اتارا نہیں ہوتا، اللہ نے قرآن اتارا نہیں ہوتا۔ اسلام نہ چھوڑیں گے، ایمان نہ چھوڑیں گے، اسلام نہ چھوڑیں گے، ایمان نہ چھوڑیں گے، اللہ کے محبوب کا ہم فرمان نہ چھوڑیں گے، اللہ کے محبوب کا ہم فرمان نہ چھوڑیں گے۔ اور یہ جا یہ جا کے بتا دینا تم اسلام کے دشمن کو، مر جائیں گے ہم لیکن قرآن نہ چھوڑیں گے، مر جائیں گے ہم لیکن قرآن نہ چھوڑیں گے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سست چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ فضا زمانے کی تھی مقدر، ظہور خیر البشر سے پہلے جہاں میں تھا ان خوبیوں کا چرچا، فضا زمانے کی تھی مقدر، ظہور خیر البشر سے پہلے جہاں میں ان خوبیوں کا انسان نہ آیا، خیر البشر سے پہلے کمال علم و عمل کا پیکر، کرم مجسم تمام رحمت، جہاں میں ان خوبیوں کا انسان نہ آیا، خیر البشر سے پہلے۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدہا، شافعی روز جزا، دافعی جملہ بلا، یعنی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، رحمت کا دریا، جان مسیحا، غم زدوں کا سہارا، جس نبی کی عظمت و شان دیکھنی ہو تو پوچھو بریلی کے امام سے، فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے حضرات اسی نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
حضرات، آج میں آپ حضرات کے خیالات کو، فکر کو، سوچ کو، ذہن کو 15 صدیاں پیچھے مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آئیے دیکھیے تاریخ کے اوراق کھنگالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، روشنی کا نام و نشان نہیں تھا، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، یتیموں اور بیواؤں پر ظلم کیا جا رہا تھا، عورتیں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھیں، کمزوروں اور لاچاروں کو ستایا جا رہا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا، افراتفری تھی اور انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ لیکن وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں ہکلاتے ہوئے انسانوں اور بلبلاتے ہوئے حیوانوں اور تڑپتے ہوئے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا اور آپ کا ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے اس کائنات کا مقدس ترین انسان، تاجدار ختم نبوت، آقا دو جہاں، سید الجنس والانس، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت 12 ربیع الاول سن 571 عیسوی حضرت عبداللہ کا نور نظر حضرت آمنہ کے شکم مبارک سے تولد ہو کر اس خاکدان گیتی میں تشریف لے آئے۔ جب میرے نبی تشریف لائے، اللہ نے اپنے حبیب کے قلب اطہر پر اپنا مقدس قرآن نازل فرمایا۔ پڑھو سورہ انبیاء، قرآن کریم کا 17واں پارہ۔ پروردگار فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، صرف ایمان والوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ میرے آقا تو بے ایمانوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، مشرکوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ کیسے؟ ایگزامپل کے طور پر ان قرآن کریم کا آپ نواں پارہ پڑھیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو جہل ہے، پوری ٹولی کے ساتھ صحن حرم میں آتا ہے، کعبے کے غلاف کو پکڑتا ہے اور کعبے کے غلاف کو پکڑنے کے بعد دعا کرتا ہے، اے اللہ، یہ حفاظ قرآن بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں ابو جہل آیا، اس نے کعبے کے غلاف کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ دعا کر رہا اے پروردگار، جو یہ محمد ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول مانو، اللہ کو ایک مانو۔ اے اللہ، اگر یہ تیرا رسول حق ہے، اے اللہ، اگر یہ تیرا نبی حق ہے، اگر یہ تیرا نبی سچا ہے اور جو یہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، اے اللہ، اگر یہ کتاب سچی ہے تو ابو جہل کہہ رہا ہے پروردگار اللہ، اگر یہ تیرا رسول سچا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے، پتھر نازل فرما دے، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، وَأَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور اے اللہ اگر یہ تیرا رسول سچا ہے تو ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے نبی حق ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے نبی سچے ہیں، ہمارے نبی حق ہیں، قرآن سچا ہے۔ ارے دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے، اسے تو دعا یہ کرنا چاہیے تھی، اے اللہ اگر یہ تیرا رسول سچا ہے، تیرا یہ نبی سچا ہے، تیرے رسول کے قلب اطہر پر یہ نازل کی ہوئی کتاب سچی ہے، تو اے اللہ مجھے ماننے کی توفیق دے، مجھے ایمان لانے کی توفیق دے۔ لیکن دعا کیا کر رہا ہے، اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر نازل فرما یا کوئی دردناک عذاب لے آ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا
ہوں اصول تو یہی ہے، ضابطہ تو یہی ہے، قانون تو یہی ہے۔ جب وہ دعا کر رہا ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی دردناک عذاب لے آ، لیکن جواب سنو میرے رب کا، جواب سنو پروردگار عالم کا۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے ہاں اے نبی اصول و قانون تو یہی ہے، ضابطہ تو یہی ہے کہ اس کے اوپر عذاب آ جانا چاہیے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی عذاب تو آ جانا چاہیے، لیکن ہم عذاب ان پر اس لیے نازل نہیں فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ان میں تو موجود ہے۔ اس لیے ہم کافروں پر بھی عذاب نازل نہیں فرماتے، کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ میرے نبی میرے محبوب ان میں تو موجود ہے۔ پتہ چلا میرے نبی ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، ایک ہستی کے لیے نہیں، ایک گاؤں کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو ہر علاقے کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر شہر کے لیے، عالم ملکوت کے لیے، عالم جبروت کے لیے، عالم اصفا کے لیے، عالم تحت الثری کے لیے، اللہ نے اپنے نبی کو کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے، ایک ایک علاقے کے لیے، ایک ایک ہستی کے لیے، ایک ایک بستی کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ساری کائنات کے لیے میرے نبی رحمت ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے سورج میں چمک میرے نبی کی رحمت، چاند میں دمک میرے نبی کی رحمت، ستاروں کی جگمگاہٹ میرے نبی کی رحمت، پھولوں میں مہک میرے نبی کی رحمت، آبشاروں کا ترنم میرے نبی کی رحمت، یہ جھرنوں کا گرنا میرے نبی کی رحمت، تمام نبیوں کی نبوت میرے نبی کی رحمت، صحابہ کی رفعت و مرتبت میرے نبی کی رحمت، اولیاء کی ولایت میرے نبی کی رحمت، علوم کی وراثت میرے نبی کی رحمت۔ آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں قرآن علوم کی وراثت میرے نبی کی رحمت، ابو بکر کی صداقت میرے نبی کی رحمت، عمر کی عدالت میرے نبی کی رحمت، عثمان کی سخاوت میرے نبی کی رحمت، علی کی شجاعت میرے نبی کی رحمت، خالد کی جرأت میرے نبی کی رحمت، راضی کی بلاغت میرے نبی کی رحمت، سعدی کی فصاحت میرے نبی کی رحمت، غوث پاک کی کرامت میرے نبی کی رحمت، اعلیٰ حضرت کی فطانت میرے نبی کی رحمت، دنیا میں ہر دکھ کا مداوا میرے نبی کی رحمت، ہر کفر کا علاج میرے نبی کی رحمت، ہر بے چینی کا علاج میرے نبی کی رحمت، میرا اور آپ کا وجود میرے نبی کی رحمت، ساری کائنات کا وجود میرے نبی کی رحمت۔ دو قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں اللہ رب العالمین تو پیارے آقا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین تو پیارے آقا رحمت للعالمین۔ اس لیے شاعر کہتا ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکاں کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضرات ہم نبی کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ آج آپ نے جلوس نکالے، بچوں نے بڑوں نے نعرے لگائے، دیکھو میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان، کسی نے نعرہ لگایا جشن آمد رسول۔ آج کیا ہے 12ویں نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور بچے نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کی، نعرہ رسالت کی صدائیں بلند کی۔ اے جس رسول کی آمد کا جشن منانے والوں، ذرا اپنے رسول کے اخلاق کو بھی پڑھ لو، رسول کے کردار کو بھی پڑھ لو، رسول کی سیرت کو بھی پڑھ لو۔ غیروں نے بھی رسول کے اخلاق کریمانہ کا اعتراف کیا ہے۔ ارے میرے رسول کا اخلاق بعد میں دیکھنا، پہلے میرے رسول کے والد حضرت عبداللہ کا اخلاق دیکھو۔ سرکار کے والد کا نام حضرت عبداللہ، ماں کا نام حضرت آمنہ، دادا کا نام حضرت عبدالمطلب، اور آپ
کہاں پیدا ہوئے؟ مکے کے اندر. ابھی حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کی شادی نہیں ہوئی ہے. ابھی حضرت نے یہودی علماء کا ذکر کیا. میں بھی آپ کو یہودی عالموں کے تعلق سے کچھ بتانا چاہتا ہوں. تاریخ پڑھے حضرات. یہودی عالموں نے اپنی کتابوں کو کھولا اور اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا اے میری قوم, ہماری قوم کے لوگوں, تمہیں پتا ہے مکے کی سرزمین پر ایک رسول پیدا ہونے والا ہے, ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے. وہ مکی ہوگا, وہ مطلبی ہوگا, وہ ہاشمی ہوگا. اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے, دادا کا نام عبد المطلب ہے. لیکن سنو, ابھی وہ نبی پیدا نہیں ہوا ہے, ابھی وہ نبی دنیا کے اندر تشریف نہیں لایا ہے. البتہ اس نبی کے والد جن کا نام عبداللہ ہے وہ اس روئے زمین پر تشریف لا چکے ہیں. ابھی وہ جوان نہیں ہوئے ہیں, ابھی ان کا بھی بچپنے کا عالم ہے. تو پھر قوم کے لوگوں نے کہا اے ہمارے مذہبی پیشواؤں, ہمارے عالموں, تو تم کہنا کیا چاہتے ہو, تمہارا مقصد کیا ہے؟ ان یہودی عالموں نے کہا وہ جب رسول آئے گا اس کی دنیا, اس کے سر پر اللہ نے دنیا رسولوں کی امامت کا تاج سجایا ہے. وہ تاجدار انبیاء ہے, وہ امام الانبیاء ہے, وہ سید المرسلین ہے. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس رسول کو دنیا میں نہ آنے دیا جائے, اس رسول کو دنیا میں پیدا نہ ہونے دیا جائے. قوم کے لوگوں نے کہا اے ہمارے مذہبی پیشواؤں, ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ رسول تو دنیا میں نہیں آیا ہے, لہٰذا اس رسول کے آنے سے پہلے اگر ان کے والد عبداللہ کا کام تمام کر دیا جائے تو وہ رسول دنیا میں آنے سے رک سکتا ہے. سمجھے آپ میری بات؟ سمجھے تو محبت سے بولیے سبحان اللہ. کہا ایسا کرو, عبداللہ کا مرڈر کر دو, حضرت عبداللہ کا قتل کر دو, کیونکہ وہ نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا ہے, جگمگا رہا ہے. وہ نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے شکم میں منتقل ہونے والا ہے. لہذا ان کا مرڈر کر دیا جائے, ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن اس کام کو کرے گا کون؟ کون اتنی جرأت کرے گا, کون اتنی ہمت کرے گا؟ اور لیکن جب کوئی نہیں اٹھا تو یہودی عالموں نے کہا سنو, جو عبداللہ کا قتل کرے گا اس کو اتنا سرمایہ دیا جائے گا, اتنا مال دیا جائے گا, اتنی دولت دی جائے گی, اتنا خزانہ دیا جائے گا کہ زندگی بھر اس کو کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی, اس کی اولادوں کی اولاد بیٹھ کر کے کھائیں گی. اگر کوئی ایسا کام کرے گا ہم اس کو اس کی اتنی دولت اور اتنا انعام و اکرام اس کو دیں گے کہ نسلوں کو کوئی بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سارے مجمع پر نظر ڈالی, مجمع سے ایک نوجوان کھڑا ہوا, مجمع سے ایک نوجوان کھڑا ہوا, بولا میرے مذہبی پیشواؤں میں قتل کروں گا حضرت عبداللہ کا. کہا ٹھیک ہے. کہا یہ تو بتاؤ عبداللہ کہاں ملیں گے؟ تو یہودی عالموں نے کہا جاؤ مکے چلے جاؤ, مکے میں فلا فلا جگہ جانا, وہاں پر بچوں کے ساتھ حضرت عبداللہ کھیلتے ہوں گے. یہ یہودی اپنے ہاتھ میں تلوار لیتا ہے, اور تلوار لینے کے بعد یہ سرزمین مکہ المکرمہ پہنچا. بچے کھیل رہے ہیں. ارے حسن اتفاق تو دیکھو, حسن اتفاق تو دیکھو, جن عبداللہ کو حضرت سرکار کے والد کو یہ یہودی قتل کرنے کے لیے آیا تھا, حضرت عبداللہ کا پتہ کسی اور سے نہیں, یہ حضرت عبداللہ ہی سے پوچھ رہا تھا. حضرت عبداللہ سے آنکھوں کے سامنے پلکوں کی برائی, کہتا اے بچے ادھر آ. کہا کیا بات ہے؟ کہا تم یہاں کسی کو جانتے ہو؟ کہا آپ کو کس کا ایڈریس چاہیے, کس کا پتہ چاہیے؟ کہا ہمیں عبد المطلب کے بیٹے سردار قریش متولی کعبہ, جو قریش کے سردار کعبے کے متولی کلید بردار کعبہ ہیں, کعبے کی چابی جن کے پاس رہتی ہے وہ کعبے کے متولی ہیں, ان کے بیٹے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے, ہمیں ان کا پتہ چاہیے. لیکن حضرت عبداللہ نے کہا سنو اجنبی سنو, تم ہمارے مہمان ہو, اپنا چہرہ دیکھو, یہ گرد آلود ہے, چہرے پہ تمہارے گرد ہے, تمہارے بال پراگندہ ہو چکے ہیں, تمہارے کپڑوں پر جو ہے وہ دھول لگی ہوئی نظر آ رہی ہے, چہرے پر تھکے ہوئے آثار تمہیں نظر آ رہے ہیں, تمہارے چہرے پر تھکاوٹ کے اثرات نظر آ رہے ہیں, تم تھکے ماندہ ہو. تمہیں عبداللہ کا ایڈریس میں بتا دوں گا, لیکن یہیں بیٹھو, آرام کرو. حضرت عبداللہ اپنے گھر گئے, ساتھ میں تھوڑی کھجوریں لے کر کے آئے اور تھوڑا پانی لے کر کے آئے. جب اس آنے والے اجنبی کو
دیکھا, مہمان کو دیکھا, کہا تم عبداللہ کا ایڈریس بعد میں پتہ کرنا, لیو مسافر اجنبی مہمان, پہلے تم یہ کھجوریں کھاؤ, کھجوریں کھانے کے بعد تم پانی پیو, آرام کر لو. لہٰذا وہ دیکھ رہا تھا حضرت عبداللہ کے چہرے کو, بڑی محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا, بڑی ہمدردی کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. حضرت عبداللہ نے کھجوریں دی, پانی پیا, اس نے وہ کھجوریں اور پانی استعمال کرنے کے بعد وہیں بیٹھ گیا. کچھ دیر ہو گئی, آرام کیا, اور حضرت عبداللہ سے بولا بیٹے مجھے حضرت عبداللہ کا اب تو پتہ بتا دو, عبداللہ کہاں رہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا میں ایڈریس تو بتا دوں گا, لیکن آپ یہ تو بتائیے عبداللہ سے کام کیا ہے؟ کہا تو بڑا بھولا بھالا ہے, تیری صورت تیری سیرت بڑی بھولی نظر آتی ہے, میں کسی پر اعتبار نہیں کرتا, لیکن تیرے چہرے پر بڑی نازک اور بڑی نرمی, تیری ملائم, تیرا چہرہ بڑا اچھا مجھے نظر آتا ہے. تیری سیرت, تیرے اخلاق, تیرے کردار, تیرے کیریکٹر کا مجھے کوئی جواب نہیں ملتا. کوئی اگر اور پوچھتا تو میں نہ بتاتا, لیکن سنو ابھی چند دن کی بات ہے, ہمارے یہودی عالموں نے اپنی کتابوں کو کھولا. اس کتابوں میں پیغمبر اسلام جو مکے کی سرزمین پر حضرت آمنہ کے شکم سے تولد ہونے والے ہیں, اس خاکدان گیتی پر تشریف لانے والے ہیں, ہمارے مذہبی پیشواؤں نے کہا تم ان کے والد عبداللہ کا کام تمام کر دو, وہ رسول دنیا میں آنے سے رک جائے گا. حضرت عبداللہ نے سنا اور کہا اے آنے والے, جو تیرے ہاتھ میں تلوار ہے اس کو نیام سے باہر کر لے, اور جو انسان تیرے سامنے کھڑا ہے اس کی گردن پر تلوار چلا دے, اس لیے کہ جس سے تو عبداللہ کا پتہ پوچھ رہا ہے وہ عبداللہ تیری نگاہوں کے سامنے. اتنا سنا اور اس یہودی کے ہاتھ سے تلوار گر گئی, ہاتھ کپ کپانے لگے, ایک لرزہ طاری ہو گیا, لرزہ برندام ہو گیا, اور کہنے لگا نہیں نہیں, ارے تیری صورت تیری سیرت, تیری بھولی بھالی صورت اور سیرت کو دیکھ کر مجھے تو ایسا لگا کہ تو جیسے انسان کو مارا نہیں جاتا. اے سن لو عبداللہ, جب نبی محمد رسول اللہ جو ابھی اس دنیا میں آئے نہیں ہیں, جب ان کے والد کا اخلاق, ان کی سیرت, ان کا کردار ایسا ہے جس کی مکے کے اندر مثال نہیں ملتی, نظیر نہیں ملتی, جواب نہیں ملتا. ارے تو جس نبی کے سر پر اللہ نبیوں کی امامت کا تاج سجائے گا, اس رسول اللہ کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے تیری خلق کو رب نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. لہٰذا وہ یہودی واپس چلا گیا. اب میرے سرکار کے والد حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت عبد المطلب کے پاس آتے ہیں, اب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں. اپنے والد سے کہتے ہیں والد بڑا معاملہ عجیب ہے, عجیب کیفیت میرے اوپر طاری رہتی ہے. کہا بیٹے کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے والد گرامی بات یہ ہے کہ جب میں جنگل کو نکلتا ہوں, کسی بھی راستے پر نکلتا ہوں, اگر میں کسی سوکھے درخت کے نیچے سے نکل جاتا ہوں تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو جایا کرتا ہے. حضرت عبداللہ جوان ہو گئے. ایک دن حضرت عبد المطلب صحن حرم میں آئے, کعبے کے غلاف کو پکڑا اور دعا کر رہے پروردگار میرا عبداللہ جوان ہو چکا ہے, اے اللہ تو عبداللہ کو جانتا ہے, اس کی سیرت کا جواب نہیں, اس کی صورت کا جواب نہیں, اس کی اخلاق و کردار کا جواب نہیں. میرا عبداللہ بڑا بھولا بھالا ہے, اس کی صورت اور اس کی سیرت بڑی بے مثال ہے. اے اللہ میں دعا کر رہا ہوں میرے مولا, تو عبداللہ کے لیے جیسا عبداللہ ہے ویسے ہی اس کے لیے ایک میری بہو, اس کی بیوی کا انتظام فرما دے. جیسا میرا بیٹا ہے ویسے ہی اس کے لیے بہو کا اللہ تو انتظام فرما دے. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں دعا مانگ کر اپنے گھر آتے ہیں, رات کو سوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, ایک بزرگ خواب میں آئے, چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے اور بال بالکل کالے ہیں, آنکھیں بڑی بڑی ہیں. چودھویں کے چاند کا چہرہ, چودھویں کا چاند مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے. خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عبد المطلب اب
عبد المطلب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عبداللہ کے لیے بیٹی کا انتخاب ہو چکا ہے، بیٹی کو چنا جا چکا ہے۔ جب تم صبح کرو تو صبح اٹھتے ہی تم مدینے میں جانا، مدینے میں جانے کے بعد جو برہ کا گھر جو حضرت وہب کا گھر ہے، تم وہب کے دروازے پر جانا اور وہب سے اپنے بیٹے کے لیے حضرت آمنہ کا ہاتھ مانگنا۔ حضرت وہب کی بیٹی حضرت آمنہ سے تمہارے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح ہونے والا ہے۔ وہ بزرگ خواب میں بشارت دے کر کے چلے گئے۔ حضرات یہ کون تھے؟ اب صبح ہوتی ہے، حضرت عبد المطلب مدینے کا سفر کرتے ہیں، جا کر کے حضرت وہب کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت وہب نکلے تو تعجب سے دیکھنے لگے، تعجب بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ کعبے کے سردار، کعبے کے متولی، خانہ اور خاندان قریش کے سردار، متولی کعبہ جو کعبے کی کنجی جن کے پاس رہتی ہے، چند سرداروں کے ساتھ آج وہب کے دروازے پر کیسے آ گئے؟ کہے سردار قریش کیسے آنا ہوا؟ آپ کو زحمت کیسے گوارا کرنا ہوا؟ بتائیے کیا حکم ہے؟ کہا اے وہب میں کچھ آپ سے دولت مانگنے نہیں آیا ہوں، کوئی ثروت مانگنے نہیں آیا ہوں، کوئی آپ سے خزانہ مانگنے نہیں آیا ہوں۔ اے وہب تمہاری بیٹی کے لیے، تو اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی حضرت آمنہ کا ہاتھ مانگنے۔ حضرت وہب نے نہ آؤ لگایا، نہ تاؤ، نہ کچھ غور و فکر کیا، نہ سوچا، نہ سمجھا، فوراً ہاں کر دی۔ بچولیا بھی بیچ میں پڑے، بچولیا بھی بیچ میں تھے، جیسے کہ آج کے زمانے میں ہمارے یہاں بھی بچولیا بیچ میں پڑتے ہیں۔ آج کل لوگوں نے جو کاروبار بنا دیا، اللہ کے نبی فرماتے تنکح المرأۃ لاربعین، یہ حضرت علامہ ذیشان قادری یہ عربی داں ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ احادیث کے اندر، احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے کیا تھا۔ ان حضرت وہب کی دولت نہیں دیکھی تھی، ان کا خاندان نہیں دیکھا تھا، ان کے جاہ و حشم نہیں دیکھے تھے، ان کے جو ہے مکانات و بلڈنگ نہیں دیکھے تھے، ان کا کاروبار نہیں دیکھا تھا، بلکہ جیسی سیرت حضرت عبداللہ کی تھی ایسی ہی سیرت والی بیٹی حضرت آمنہ دیکھی۔ آج بھی لوگ دیکھتے ہیں، کیا کیا دیکھا جاتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ 4 وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 لمالہا، عورت سے نکاح یا تو اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ آج لوگ سوچتے ہیں بڑا امیر گھرانہ ہے، بڑا جہیز ملے گا، بڑے ڈیمانڈ اور مطالبے پورے ہو جائیں گے، اور جو بچولیا ہوتے ہیں وہ بھی ڈائری لے کر کے گھومتے ہیں، کیسا لڑکا چاہیے؟ زمین والا چاہیے کہ بغیر زمین کا چاہیے؟ ان پڑھ چاہیے کہ پڑھا لکھا چاہیے؟ یعنی جیسا ٹرینڈ ہوگا ویسے ہی لڑکی اس کو چاہیے، ویسے ہی ان کو لڑکا چاہیے۔ میرے عزیز نبی فرماتے عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، یا تو اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، بہت بڑے خاندان کی لڑکی ہے، بڑے امیر گھرانے کی لڑکی ہے، اگر اس گھرانے میں میری شادی ہو گئی یا میرے بیٹے کی شادی ہو گئی، بہت جہیز ملے گا، نہ جانے کیش میں کیا کتنا پیسہ ملے گا، نہ جانے جہیز میں کتنے آئٹم اور کتنے برتن کتنا سامان ملیں گے۔ لیکن بیٹی کے باپ کو مجبور کرنے والوں، جہیزوں کی ڈیمانڈ کرنے والوں، یہ موٹی موٹی رقموں کے مطالبے کرنے والوں، سنو، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ بیٹی کے باپ سے جہیز لے کر ہم مالدار ہو جائیں گے، ہم امیر ہو جائیں گے، سنو سنو، امیر نہیں ہو سکتے۔ اگر امیر ہوگے تو اس اللہ کے دینے سے ہوگے جو قرآن پاک کے 3 پارے میں فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب و کتاب رزق عطا۔ جب اللہ دے گا تبھی مالدار ہوگے۔ یہ جہیز لے کر، جہیز کے نام پر بڑے بڑے موٹی موٹی رقمیں لے کر، اللہ رحم کرے، معاشرے کے حالات بہت خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر بیوی ہو اور شوہر ہو، اور بیوی زیادہ عمر کی ہو، شوہر کم عمر کا ہو، میرے نبی دنیا میں آئے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لوگو
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں شب و روز کیسے گزارنے ہیں، تمہیں شادیاں کیسے کرنی ہے، تمہیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. کسی دنیا دار کو اپنا آئیڈیل مت بناؤ، مدینے کے تاجدار کو اپنا آئیڈیل بنا دو. اگر تم شادی کرو اور اگر تمہاری بیوی زیادہ عمر کی ہو تو تم ایسے دیکھ زندگی گزارنا جیسے میں محمد حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہوں. اگر تم زیادہ عمر کے ہو اور تمہاری بیوی تم سے زیادہ عمر میں ہو تو تم ایسے زندگی گزارنا جیسے میں محمد حضرت عائشہ کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتا ہوں. تو عزیزان ملت، اگر ہم جہیزوں کے نام پر موٹی موٹی رقم لے کر یہ سوچیں گے کہ ہم مالدار ہو جائیں گے، نہیں، مالدار نہیں ہو سکتے. نہ جانے اچانک میں کون سی آفت آ جائے، کون سا حادثہ لگ جائے، کون سی بیماری لاحق ہو جائے کہ وہ بیٹی کے باپ سے مانگی ہوئی رقم آن کی آن میں خاکستر ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے. لہذا دماغوں سے یہ بات نکال دو کہ جہیز میں زیادہ 4، 6، 10، 5 لاکھ روپے مل جائیں گے تو ہماری زندگی کٹ جائے گی، ہم مالدار ہو جائیں گے. نہیں، مالدار تبھی ہوگے جب اللہ عطا فرمائے. دوسری وجہ نبی فرماتے ہیں او لحسبھا، یا عورت سے نکاح اس کے خاندان کی وجہ سے کیا جاتا ہے. سمجھا یہ جاتا کہ بہت بڑا خاندان ہے گاؤں کے اندر، اگر اس خاندان میں میرا نکاح ہو گیا، میری شادی ہو گئی، میری توتی بولے گی، میری چلے گی، میں انانیت پسند ہو جاؤں گا، میرا وقار بڑھ جائے گا، میری عزت بڑھ جائے گی. اگر دماغ میں یہ بات ہے تو یہ بھی نکال دینا، اس لیے کہ عزت تبھی ملے گی جب اس اللہ جو اللہ ہمیں عطا فرمائے گا. پڑھو قرآن کا 3 پارہ سورہ آل عمران. میرا اور آپ کا پروردگار فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کسی دنیا دار کے دینے سے عزت دار نہیں ہو سکتے. عزت تبھی ملے گی جب اللہ کے کلام کو پڑھو گے، اس پر عمل کرو گے. مولا فرماتا ہے اے اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اے اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے. عزت اللہ عطا فرماتا ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے. تیسری بات نبی فرماتے ہیں او لجمالہا، یا عورت سے نکاح اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے جو صورت میں اچھی ہو وہ سیرت میں بھی اچھی ہو. بہت ساری ایسی صورت کی تو اچھی ہیں لیکن سیرت کی اچھی نہیں. بہت ساری ایسی اگرچہ بظاہر دیکھنے میں تو صورت میں شکل و شباہت میں اتنی اچھی نظر نہیں آتی، لیکن کیریکٹر کی بہت اچھی ہیں، عادت کی بہت اچھی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ آگے بڑھیے. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں اگر ہمیں ایسی بہو ملے کہ صورت کی بھی اچھی ہو تو سیرت کی بھی اچھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی صورت میں اچھا ہے، کوئی سیرت میں اچھا ہے. اگر اس کائنات میں کوئی ہستی ہے جس کی صورت بھی بے مثال ہے، جس کی سیرت بھی بے مثال ہے، تو وہ آمنہ کا لال ہے. حضرت حسان ابن ثابت ترجمانی کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل انسان نہیں دیکھا. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ دنیا میں کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک صاف کر کے پیدا کیا گیا ہے، گویا کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا گیا ہے. جیسے آپ چاہتے تھے ویسے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. تو نہ مال دیکھو، نہ جمال دیکھو، نہ خاندان دیکھو. نبی فرماتے اولی دینہا، یا عورت سے نکاح اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے. آج دیندار کون دیکھتا ہے میرے عزیزوں؟ آج تو گریجویٹ دیکھتے ہیں، آج تو ڈاکٹر دیکھا جاتا ہے یا ماسٹر دیکھا جاتا ہے. دنیاوی اعتبار سے جو دنیاوی کلچر و تہذیب میں ڈھل جائے لڑکی اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. میرے عزیزوں نبی فرماتے ہیں تم دیندار لڑکی اختیار کرو، دیندار اختیار کرو گے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین. تم دیندار لڑکیوں سے شادی کرو تبھی کامیابی تمہیں اللہ عطا فرمائے گا، تم تبھی کامیاب ہوگے. تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے لیے
حضرت وہب کی بیٹی حضرت آمنہ کا ہاتھ مانگا، حضرت وہب نے فوراً ہاں کر دی۔ دوسرے دن کو حضرت عبد المطلب کے دروازے پر آئے۔ حضرت وہب کو جب حضرت عبد المطلب نے دیکھا تو فرمایا اے وہب تم نے میرے بیٹے عبداللہ کو دیکھا نہیں، اس کے طور طریقے نہیں دیکھے، اس کے اصول نہیں سمجھے، تم نے کیسے ہاں کر لی، تم کیسے مان گئے، اپنی بیٹی آمنہ کا ہاتھ میرے بیٹے کے لیے کیسے تم نے دینا منظور کر لیا، تسلیم کر لیا؟ تو فرمایا اے عبد المطلب کیا تم نے رات کو ایک خواب نہیں دیکھا تھا، ایک بزرگ تمہارے خواب میں نہیں آئے تھے؟ فرمایا ہاں آئے تھے۔ فرمایا اے عبد المطلب جو بزرگ تمہارے خواب میں آئے تھے وہ بزرگ میرے خواب میں آئے تھے، تو کیا تم نے پوچھا نہیں وہ کون تھے؟ کہا پوچھا تھا۔ کیا بتایا؟ کہا عبد المطلب تم آمنہ کے ساتھ اپنے بیٹے کا عقد و نکاح کرو۔ کہا اپنا پتہ تو بتا دو، تم کون ہو؟ فرمایا عبد المطلب تم مجھے نہیں جانتے، میں 70,000 نبیوں کا دادا ابراہیم ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عبد المطلب کے خواب میں بشارت دیتے ہیں تو حضرت آمنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا حضرت عبداللہ کا۔ ابھی شادی کو 2 یا 3 مہینے گزرے، خاندانی پیشہ تھا تجارت، خاندانی پیشہ تھا تجارت۔ اللہ کے نبیوں نے کام کیا ہے، محنتیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی بھی کی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام سلائی کا کام کرتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی نے تجارت بھی کی ہے، بکریاں بھی چرائی ہیں۔ لہذا حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹے ہمارا خاندانی پیشہ تجارت، جاؤ تجارت کے کام میں آگے بڑھو، تجارت کو فروغ دو، تجارت کو آگے بڑھاؤ۔ 2 یا 3 مہینے شادی کو گزر گئے، حضرت عبداللہ ملک شام کے لیے تجارت کے لیے چلے گئے، لیکن 2 مہینے گزر گئے، واپس نہیں آ رہے ہیں۔ ملک شام کی طرف سے پرندے اڑتے ہوئے آتے ہیں، حضرت آمنہ ان اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی ہیں، اے پرندوں تم تو آ گئے، اے چرندوں تم تو آ گئے، لیکن میرے عبداللہ نہیں آئے۔ ان کو کیا پتا تھا؟ جب آگے وقت بڑھا، ایک دن حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ کے پاس آئے اور کہا بیٹی میں تجھے ایسی خبر سنانے والا ہوں، میں تجھے ایسی خبر دینے والا ہوں، یقیناً تو غمگین ہوگی، لیکن میری بیٹی غمگین مت ہونا، اداس مت ہونا، تو فکر مت کرنا، رنجیدہ مت ہونا، تو رونا مت۔ کہا میرے ابو بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا بیٹی میرے بیٹے عبداللہ کو جو میں نے تجارت کے لیے ملک شام بھیجا تھا، میرے عبداللہ کا انتقال ہو گیا، میرے عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ ابھی تک تو حضرت آمنہ نہیں رو رہی تھی، لیکن حضرات اگر کسی کے دل میں غم ہو، اگر میرے دل میں غم ہو، میں اپنے غم کو چھپائے بیٹھا رہوں، اگر مجھ سے آپ میرے بڑے ہیں، اگر آپ مجھ سے یہ کہہ دیں رونا مت، اداس مت ہونا، غم مت کرنا، تو غم اور بڑھ جاتا ہے، انسان اور زیادہ رونے لگتا ہے، کبھی چمٹ کے روتا ہے، کبھی چپٹ کے روتا ہے، کبھی بول بول کے روتا ہے، محبت کا اظہار کر کے روتا ہے۔ حضرت آمنہ رو رہی ہیں، اب تو رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ آئے دن حضرت آمنہ غم کر رہی ہیں، فکر کر رہی ہیں، آپ بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، اپنی بہو کو سمجھا رہے ہیں، اے میری بیٹی آمنہ اتنا غم نہ کر، اتنی فکر نہ کر، میرے عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں مولا مجھ سے اپنی بیٹے کی بیوی حضرت آمنہ کو رونا نہیں دیکھا جاتا، اے اللہ اس کو صبر عطا فرما، اے اللہ اس کو تسلی عطا فرما، اے اللہ اس کو کوئی اولاد عطا فرما دے، اس لیے کہ نور محمدی حضرت آمنہ کے شکم میں منتقل ہو چکا تھا، اس کو صبر عطا فرماتے۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے عبد المطلب ہم نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا، حضرت آمنہ کو ضرور صبر آئے گا، ہم اس کا اولاد بھی عطا فرمائیں گے، اولاد ایسی ویسی نہیں، عبد المطلب ہم آمنہ کو اپنا محبوب عطا فرمانے، ہم آمنہ کو اپنا محبوب عطا فرمانے والے ہیں، نبیوں کا امام عطا فرمانے والے ہیں۔ 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبروں کا سردار آمنہ کی گود میں آنے والا ہے۔ میرے عزیزوں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ روتی ہیں۔ ایک دن حضرت عبد المطلب سین حرم میں آئے، مکے کے لوگ اکٹھا تھے، سردار رؤسائے مکہ اکٹھا تھے، کہتے ہیں عبد المطلب تمہاری بہو، تمہارے بیٹے کی بیوی حضرت آمنہ اہل عرب کی عادت کے خلاف چل رہی ہے۔ کہا کیا معاملہ بھائی؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر اس مکے کے اندر اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے
تو عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگائے، عورت کو یہ اجازت نہیں کہ وہ ریشم کا کپڑا پہنے، عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگا کر راستوں پہ نکلے اور راستے اس کی خوشبو سے مہک جائیں۔ حضرت عبد المطلب گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا جاؤ میری بہو حضرت عبداللہ کی بیوی سے کہہ دو آج مکے کے سرداروں نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے کہ تمہاری بیوی، تمہارے بیٹے کی بیوی، تمہاری بہو بیوہ ہو چکی ہے اور بیوہ ہونے کے باوجود وہ خوشبو لگا کے مکے میں نکلتی ہے، اور لباس تو دیکھو۔ اب حضرت عبد المطلب کی زوجہ یعنی حضرت آمنہ کی ساس سرکار کی دادی حضرت آمنہ کے پاس آئی، کہا بیٹی کہ جب تو نکلتی ہے تو کیا خوشبو لگا کے نکلتی ہے؟ تیرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، کیا تو بیوہ ہو چکی ہے؟ تیرے شوہر کا تو انتقال ہو چکا ہے، یہ عرب کے دستور کے خلاف ہے، یہ عرب کے اہل عرب کی عادت کے خلاف ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت آمنہ نے کہا او میری ماں ایسا نہیں ہو سکتا، ذرا کارنامے تو دیکھو۔ حضرت آمنہ جہاں پر اپنا قدم رکھے ہوئے ہیں پاؤں کے نیچے سے حضرت آمنہ نے مٹی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے حضرت عبد المطلب کی زوجہ یعنی اپنی ساس کو دیکھ دیا۔ حضرت عبد المطلب کی بیوی نے جب اس مٹی کو سونگا تو اس مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ کہا اے ماں میں خوشبو نہیں لگاتی، پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھائی اس میں خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے اپنا دست مبارک اپنا ہاتھ زمین پر رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد جب رکھے ہوئے ہاتھ کو ہٹایا اور وہاں سے مٹی اٹھائی تو وہاں سے خوشبو آ رہی ہے، اور کہا اے میری ماں یہیں تک نہیں، یہیں تک نہیں، جب میں مکے سے مکے کی گلیوں میں نکلتی ہوں، جب میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں، مکے کی دیگر عورتیں بھی آتی ہیں، جب وہ جاتی ہیں تو پانی نیچے ہوتا ہے، اور جب میں جاتی ہوں جب ڈول اور رسی ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں تو پانی کو مجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اے میری ماں جب میں رسی اور ڈول لے کر کنویں کے من پر قدم رکھتی ہوں تو پانی خود بخود اوپر آ جایا۔ یہ برکت ہے نور محمدی کی، یہ صدقہ ہے ولادت مصطفیٰ کا۔ کہا یہیں تک نہیں، جب میں پانی بھر لیتی ہوں تو مکے کی عورتیں کہتی آمنہ تم یہاں سے ابھی مت جانا، اگر تم چلی گئی تو یہ پانی کنویں کی تہ میں چلا جائے گا، یہ پانی نیچے کو بیٹھ جائے گا، لہٰذا جب تک مکے کی ساری عورتیں پانی نہیں بھر لیتی اے میری ماں میں بھی وہاں سے نہیں ہٹتی ہوں۔ مکے کی ساری عورتیں جب پانی بھر لیتی ہیں میں وہاں سے آتی ہوں، اور چلتے چلتے اگر میرا قدم کسی پتھر پہ پڑ جاتا ہے تو وہ پتھر موم بن جاتا ہے اور پتھر سے آواز آتی ہے اے نبی کی ماں ابھی تو ایک پتھر موم ہوا ہے، آگے دیکھتے جاؤ نہ جانے کتنے پتھروں کا جگر موم ہو جائے گا، نہ جانے کتنے پتھر موم بن جائیں گے۔ اور یہیں تک نہیں، جب میں عام راستوں سے نکلتی ہوں، کوئی درخت کے پاس سے گزرتی ہوں، کسی گلی کے پاس سے گزرتی ہوں تو پتھروں سے آواز آتی ہے، چٹانوں سے آواز آتی ہے السلام علیکی یا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ کی ماں تجھ پر سلام نازل ہو، اے رسول اللہ کی ماں تجھ پر سلام نازل ہو۔ میرے عزیزو یہ برکتیں ہیں، یہ ولادت مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ روتے ہوئے ہنس پڑے، غم کے ماروں کو خوشی مل گئی، ضعیفوں اور کمزوروں کو جن کو ستایا جاتا تھا۔ عزیزان ملت ایک واقعہ اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ یہی تک نہیں، اس صنف نازک اور عورت پر کتنا اتیاچار کیا جا رہا تھا، کتنا ظلم کیا جا رہا تھا۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ تقریروں میں سنایا کہ عرب کے اندر، مکے میں عرب کے اندر کچھ قبیلے ایسے تھے جو اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن میرے نبی بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، تمام صحابہ اپنی رودات سنا رہے ہیں، اپنے اوپر جو گزری جو انہوں نے کیا وہ واقعات سنا رہے ہیں۔ انہی صحابہ میں ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ نہیں آئے تھے
تو یہ ہاتھ بڑے ہتھیارے تھے، بڑے ظالم تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنی بیٹیوں کو، بہت ساری بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا، مجھے ترس نہیں آیا یا رسول اللہ، لیکن ہاں ایک بیٹی کو میں نے اپنے ہاتھ سے جو دفنایا تھا، اتنا ترس آیا تھا کہ آج تک اس کا غم میرے سینے میں ہے۔ میرے نبی نے اپنی ابرو کا اشارہ فرمایا، کہا عاصم کیا معاملہ ہے، بتاؤ تم کیا سنانا چاہتے ہو، کیوں تم اتنا غمگین ہو، کیوں اتنا اداس ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے اندر میری بیٹی کو، میرے تقریباً 6 یا 7 بیٹیوں کو میں اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر چکا تھا، لیکن جب 7ویں یا تیسری یا چوتھی یا 5ویں مرتبہ میری بیٹی جب امید سے ہوئی تو میں کام کے لیے باہر جانے لگا، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا سنو، اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اس کو پالنا، اس کی نگہداشت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو جس طریقے سے ہم نے 3 یا 5 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا، اسی طریقے سے تم اس کو بھی دفن کر دینا، اس کو زندہ مت رکھنا۔ حضرت عاصم کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں کام کے واسطے، میں تجارت کے واسطے باہر چلا گیا، اور میری بیٹی میں گھر کے اندر ایک اور کلی کھلی بیٹے کی بجائے اللہ نے مجھے پھول جیسی، چاند جیسی بیٹی عطا فرمائی، لیکن میری بیوی نے میری وصیت کے مطابق اس بیٹی کو زندہ دفن نہیں کیا، بلکہ سینے سے لگایا اور اس کی پرورش کرتی رہی، اس کو پالتی رہی۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک عرصے کے بعد جب میں کام سے واپس آیا، میں نے کیا دیکھا، میری بیوی پڑوس میں یہودی کے ایک مکان میں رات کو میری بچی کو وہاں بھیج دیا کرتی تھی، کبھی کبھی آتی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کی بیٹی ہے؟ تو بتا میں تیرے شکم میں جو ایک امید چھوڑ کر کے گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا مری ہوئی بیٹی پیدا ہوئی تھی، بات آئی گئی چلی گئی، میں نے اس کو دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ، میری بیوی اس بیٹی کو پڑوس میں بھیج دیا کرتی تھی، جب میں گھر سے باہر نکلتا تھا تو وہ بیٹی کو گھر میں بلا لیا کرتی تھی، لیکن ایک دن خلاف عادت یا رسول اللہ میں گھر کے اندر آیا، میں نے غور سے اس بچی کو دیکھا، اس بچی کا چہرہ میری بیوی سے ملتا جلتا تھا، جو ادائیں اس لڑکی کے اندر تھی اس کے اندر اس کی ماں کی کچھ ادائیں آ رہی تھی، بالکل اس کے کام کاج کے کرنے کا طریقہ میرے بیوی کی طرح تھا، اس کی شکل و صورت میری بیوی سے مل رہی تھی۔ میں نے کہا تو سچ سچ بتا یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ اس نے کہا میرے شوہر نامدار، بات اصل میں یہ ہے، بات حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اس عمر کے حصے کو پہنچ چکے ہو کہ اب تم باپ نہیں بن سکتے، میں بھی عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ اللہ نے ہمارے یہاں بیٹا نہیں بلکہ یہ پھول سی بیٹی عطا فرمائی ہے، میں تجھ سے رحم کی بھیک مانگتی ہوں، اس کی پرورش کر لے، اس کو پال، اس کو پوس، اس کو بڑا کر لے، کیونکہ یہ تیرا اور میرا دونوں کا آسرا ہے، یہ تیرا اور میرا دونوں کا سارا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری بیوی نے رحم کی بھیک مانگی، میرے دل کے اندر رحم پیدا ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ میں اس بچی کی پرورش کروں گا، اس کو زندہ نہیں دفناؤں گا۔ یا رسول اللہ، بات آئی اسی طریقے سے چلتا رہا، لیکن جب میں مکے میں نکلتا تھا تو لوگ کہتے تھے عاصم دوسروں کی بیٹیوں کے دفن ہونے پر تو بڑا خوش ہوتا ہے، دوسروں کی بچی جب دفن ہوتی ہیں عاصم تو اپنے گھر میں نحوست پال رہا ہے، تو اپنے گھر میں شیطنت پال رہا ہے، تو اپنے گھر میں بے برکتی پال رہا ہے۔ کہتے یا رسول اللہ، مکہ کے لوگ مجھے تانا دیا کرتے تھے، ان کے تانے سن کر میں عاجز آ چکا تھا، میں پریشان ہو چکا تھا۔ ایک دن میں نے خیال کر لیا کہ آج کے بعد یہ شیطنت باقی نہیں رہے گی، یہ نحوست باقی نہیں رہے گی، یہ بے برکتی باقی نہیں رہے گی، میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ یا رسول اللہ، ایک دن رات آئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کیا یہ میری بیٹی نہیں ہے؟ کہنے لگی کیوں نہیں، تیری بھی بیٹی ہے۔ کہا یہ ہر دن تیرے پاس سوتی ہے، آج یہ میرے پاس سوگی۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، میری بیوی بہت خوش ہوئی کہ میرا شوہر میری بیٹی سے محبت کرنے لگا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں جنم لے چکی ہے، پیدا ہو چکی ہے، اب یہ اس کو نہیں مارے گا۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ یہ ظالم اس کے دل میں ارادہ کیا ہے، یہ کیا ارادہ لے کر کے بیٹھا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری بیوی کی جب ناک سے خراٹوں کی آواز آنے لگی، سارا مکہ سو گیا۔ میں نے اس چھوٹی سی بچی کو اٹھایا اور اپنے کاندھے
کاندھے سے لگایا، کدال لیا، کدال پھوڑا ہاتھ میں لیا، اپنے کاندھے سے پھوڑا لٹکایا، دوسرے کاندھے پر بچی کو لیا۔ وہ چاند سی پھول سی بچی کہہ رہی ہے میرے باپ مجھے کہاں لے کر کے جا رہا ہے؟ اتنی رات میں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ مجھے کہیں شادی میں لے کر کے جا رہے ہو؟ کہیں کھانا کھلانے کے لیے لے کر کے جا رہے ہو؟ میں اپنی بچی کو دلاسا دیتا رہا، یا رسول اللہ اگر مجھے ٹھوکر لگتی تھی تو میری بچی کہتی تھی میرے باپ تجھے ٹھوکر لگی، ذرا آرام سے چل۔ یا رسول اللہ میری پھول سی بچی میرے گریبان سے چپکی ہوئی تھی، باپ کی محبت اس کے دل میں تھی، مجھ سے بڑا پیار کر رہی تھی، لیکن میں اپنے دل کے اندر ایک پتھر رکھے ہوئے تھا، میں انسان نہیں تھا، میں ایک پتھر اپنے دل میں رکھے ہوئے تھا۔ میں مکے کے اس منحوس قبرستان کے اندر پہنچا کہ جہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے کدال سے مٹی کو کھودنا شروع کیا، میں نے قبر کا گڑھا تیار کرنا شروع کیا۔ جب میرے کپڑوں پر مٹی آ رہی تھی تو میری چھوٹی سی بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے کپڑوں کی مٹی کو صاف کر رہی تھی، میرے کپڑوں کی مٹی کو ہٹا رہی تھی، کہہ رہی میرے باپ تیرے کپڑے گندے ہو گئے، تیرے چہرے پر مٹی چلی گئی، تیرے پیر میں مٹی لگی گئی۔ ارے یہ بیٹی ہی تو ہے بیٹی، جب بیٹا بھی ساتھ چھوڑ جائے اور بہو بھی ساتھ چھوڑ جائے، اگر یہ بیٹی کتنی بھی دور ہو، اگر اپنے ماں باپ کا دکھ، اپنے ماں باپ کی تکلیف کو یہ بیٹی سن لیتی ہے، اگر شوہر سے، اگر باپ سے کوئی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے لوگوں، تو اس روئے زمین پر اللہ نے بیٹی کو وہ ہمت عطا فرمائی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بیٹی ہی سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے میرے نبی کو 7 اولادیں عطا فرمائی، بیٹے بچپن میں وصال پا گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، 4 بیٹیاں اللہ کے نبی نے شادی فرمائی اور آج تک آپ کا خاندان چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے، دل کا جہان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ اللہ اکبر، بیٹھے 5 منٹ میں انشاءاللہ بیٹھ جائیے آپ حضرات۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میرے کپڑے پر مٹی لگتی ہے، میری بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے کپڑے پر لگے ہوئے مٹی کو صاف کر رہی ہے، میرے چہرے پر لگی ہوئی مٹی کو صاف کر رہی ہے، الغرض المختصر میں قبر کا گڑھا کھودتے کھودتے میں نے پوری قبر تیار کر لی، اور جب میں نے اس کو اس قبر کے اندر لٹالا تو وہ بچی کہہ رہی ہے میرے باپ مجھے کیوں مار رہے ہو، میرا قصور کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اگر غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے، آج کے بعد تجھے پریشان نہیں کروں گی، آج کے بعد میں جو تجھے تنگ نہیں کروں گی، آج کے بعد میں تجھ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گی، اگر میری مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میری غلطی کو معاف کر دے۔ لیکن عرض کرتے یا رسول اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک آج کا باپ ہے، ایک کل کا باپ بھی تھا، کل کا باپ جب اٹھتا تھا تو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے اٹھتا تھا، آج کا باپ جب اٹھتا ہے بچی کو دفن کرنے کے نہیں اٹھتا ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو گھر بھی ایسا مل جائے کہ اس کی زندگی اچھی گزر جائے، بلکہ یہ چاہتا ہے اگر میری بیٹی کو کوئی بیماری لگ جائے مجھے ایسا ڈاکٹر مل جائے کہ اللہ اس کو جلد از جلد شفا عطا فرما دے۔ یہ صدقہ ہے ولادت مصطفیٰ کا۔ فرق یہ ہے اس بیٹی کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ آمد مصطفیٰ بعثت مصطفیٰ سے پہلے دنیا کے اندر آ چکی تھی، آج بیٹی کا احترام کیا جاتا ہے، وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ آمد مصطفیٰ ہو چکی ہے، ولادت مصطفیٰ ہو چکی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ الغرض میں نے اپنی بیٹی کو قبر کے گڑھے میں ڈال دیا اور میں مٹی اس کے اوپر ڈالنے لگا، لیکن میری بیٹی کبھی دائیں ہوتی کبھی بائیں ہوتی، کبھی اٹھ کر کے بیٹھتی کبھی چیختی چلاتی۔ میں نے سوچا اگر رات زیادہ گزر گئی اور یہی پہلو تہی اختیار کرتی رہے گی، نشست و برخاست کا اگر اس نے سلسلہ جاری رکھا تو میری بیوی بیدار ہو جائے گی اور اس بچی کو بچا کر کے لے کر کے چلی جائے گی۔ یا رسول اللہ مجھے غصہ آیا جب میں اس کے اوپر مٹی نہ
ڈال سکا. برابر میں ایک پتھر کی چٹان پڑی تھی. میں نے اس پتھر کو اٹھایا اور اپنی بیٹی کے سر پر دے مارا. میری بچی کی تھوڑی سی چیخ نکلی اور ہمیشہ کے لیے اس کی آواز گردش کرتی رہی, خاموش ہو گئی. یا رسول اللہ, میں نے جلدی جلدی قبر کو مٹی سے پاٹا. اب میں واپس چلا. میری بیٹی کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی, لیکن میری بیٹی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. میرے کان میں آواز آ رہی تھی, میرے باپ میرا قصور کیا تھا, میری غلطی کیا تھی, تو نے مجھے کیوں مار دیا. اس زمانے والوں, میں تم سے یہ کہتا ہوں, اگر یہ جہیزوں کے سلسلے, یہ لمبی لمبی ڈیمانڈوں کے سلسلے اگر ایسے ہی چلتے رہے تو آج جو ہاسپٹلوں کے اندر ڈسٹ بین میں بچیوں کی لاشیں نظر آ رہی ہیں, آج ماؤں کے پیٹوں میں جو ایبورشن کیا جا رہا ہے, جو ماؤں کی کوکھ میں جو بچی کو بھرشٹ کیا جا رہا ہے, ایک تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ موٹے موٹے جہیزوں کے مطالبے, یہ رقموں کے مطالبے چھوڑ دو. دوسری بات, اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دو, انہیں پردے کی تعلیم دو, انہیں فحاشی سے دور رکھو, انہیں ان موبائلوں سے دور رکھو. یہ عریانیت و فحاشی آج کے زمانے میں رہی صحیح کسر اس موبائل نے پوری کر دی. معاصی و منکرات, برائی اور فحاشی کے رشتے ہوئے ناسور ہماری بیٹیوں کو یہ دوسرا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. اس لیے ان کو کنیز فاطمہ بنانا ہے تو دین کی تعلیم دو, قرآن کی تعلیم دو, اپنے عادت و اقوال سنبھال لو اور یہ مطالبے کرنا چھوڑ دو. میرے نبی اپنے صحابی کی رودات کو سن رہے ہیں, آپ کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا, لوگوں آج تک تمہاری سمجھ میں جو آیا تم نے کیا, شیطان نے تم سے سب کچھ کرا لیا. اب میں بیٹیوں کی آہوں کا سہارا بن کر کے آیا ہوں. سنو, اگر اللہ کسی کو ایک یا دو یا تین بیٹی دے اور وہ اپنے گھر چلی جائیں, ان کو عزت سے رخصت کر دے, تو وہ انسان کل جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہوا. سلام اس پر کے امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. اللہ فرماتا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی, ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ فرماتا ہے, میرا رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو, اور جس سے رسول منع فرمائیں تم اس سے باز رہو. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, مجھ سے بتقاضۂ بشریت سبقت لسانی کی بنیاد پر بھول کر, جان بوجھ کر, لفظاً مانن جو غلطیاں واقع, اللہ پاک ان کو معاف فرمائے. میرے ساتھ ایک مرتبہ سبھی حضرات کلمہ شریف پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. چلتے چلتے ان اشعار سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. محبت کے وہ جس نے دریا بہائے, محبت کے وہ جس نے دریا بہائے, دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے گوہر دکھائے, یہ بندہ نوازی کے گوہر دکھائے, کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی, خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی. دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی, دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. اور ایک شاعر کہتا ہے, دیکھنا گفتگو مہکے گی, سخن مہکے گا, ان کا کلمہ جو پڑھے گا وہ دہن مہکے گا. دیکھنا خوشبو, دیکھنا گفتگو مہکے گی, سخن مہکے گا, ان کا کلمہ جو پڑھے گا وہ دہن مہکے گا. ایک پھول کی پتی پہ محمد لکھ دو, ایک دو پھول نہیں سارا چمن مہکے گا. اسلام زندہ باد, پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.